بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا عمران خان واقعی ایک پاپولر لیڈر ہیں، موسٹ پاپولر یعنی مقبول رہنما ہیں یا مقبول ترین رہنما ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یقیناً عمران خان ایک مقبول رہنما ہے۔ پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبول ترین رہنما ہیں، وہ اپنی مقبولیت کے معراج پر ہیں، مقبولیت کی معراج پر ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور تاریخ کے حوالوں سے کہ مقبولیت یا پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے سنبھالا جائے، اور دنیا کے بہت سے مقبول ترین رہنما تھے، بالآخر ان کا سیاسی یا ویسے انجام کیا ہوا۔ مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو تاریخی حوالوں کو جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ بیلنس طریقے سے آپ کو بتایا جائے کہ مقبولیت، آپ کو پتہ ہے کہ مقبولیت سلیبریٹیز کی بھی ہوتی ہے۔ سلیبریٹیز میں کھلاڑی بھی آ جاتے ہیں، اداکار بھی آتے ہیں، سنگرز بھی آتے ہیں، اور دیگر جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا، محمد علی کو عظیم گریٹ محمد علی کہا جاتا تھا، باکسر جو ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ باکسنگ کے رنگ سے باہر چلے گئے، لیکن ان کی مقبولیت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دنیا کے جس علاقے میں، جس جگہ جاتے تھے، جس خطے میں جاتے تھے، تو محمد علی کو وہی پیار، وہی سلوک ملتا تھا جو ان کو باکسنگ کے زمانے میں ملتا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فٹ بالر تھے، پہلے تھے میراڈونا تھے، آج کل آپ کو پتہ ہے میسی ہیں، رونالڈو ہیں، اور بہت سے فٹ بالرز ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سیاست تک محدود رکھیں گے۔ پاکستان میں، پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر میں موہن داس گاندھی، جن کو ہم گاندھی جی کہتے ہیں، بہت پاپولر لیڈر تھے، اور انہوں نے جو انڈین سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم ہے اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح، جنہیں ہم قائد اعظم کا نام جنہیں ہم نے دیا، وہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ گاندھی جی کا انجام یا اختتام کیسے ہوا۔ اسی طرح قائد اعظم بہت پاپولر لیڈر تھے مسلمانوں کے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قائد اعظم جب اپنے آخری ایام میں تھے تو کس طرح سسک کر انہوں نے جان دی، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کو آخری وقت میں اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس تک فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اگر پاکستان پر نظر دوڑائیں تو ذوالفقار علی بھٹو، ان جیسا پاپولر لیڈر پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی دوبارہ آئے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں اور بہت سے مقبول ترین رہنما گزرے ہیں، یا سیاستدان گزرے ہیں، ڈکٹیٹر گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں۔ ہٹلر کی مثال ہے، ہٹلر اپنے دور میں بہت پاپولر مقبول ترین لیڈر تھا، لیکن اس کے انجام سے بھی ہم سب واقف ہیں۔ کرنل قذافی ایک زمانے میں بہت بڑا انقلابی رہنما تھا، اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ صدام حسین، اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ شاہ ایران، رضا شاہ پہلوی، ایران کا پاپولر بادشاہ، انجام آپ نے دیکھ لیا کہ جلا وطنی میں، قسم پرسی کے عالم میں اس کی موت واقع ہوئی، اور آج وہ امریکہ کے کسی گمنام شہر میں، یا پتہ نہیں کہاں پر دفن ہے، میرے تو علم میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایدی امین، یوگنڈا کا لیڈر، جلا وطنی میں، سعودی عرب میں وفات واقع ہوئی۔ پاپولیرٹی ایک ایسی چیز ہے، جوانی کی طرح ہے۔ جوانی یہ آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اب یہ آپ تک ہے کہ آپ اس پاپولیرٹی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایئر مارشل اصغر خان مرحوم بہت ہی مقبول رہنما تھے۔ ان کی تقریریں سننے کے لیے، پرجوش تقریریں سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، لیکن جب وہ عملی سیاست میں جب
کبھی وہ اقتدار میں نہیں آئے. اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے سیاستدان نہیں تھے. بنیادی طور پر وہ سیاستدان تھے ہی نہیں. ہی واز ویری اسٹبرن مین. ضدی انسان تھے، ہٹ درم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہ جو میں نے جس طرح کہا کہ پاپولیرٹی ایک جوانی کی طرح ہوتی ہے. جوانی میں انسان مسکولر ہوتا ہے، خوبرو ہوتا ہے، اور وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. لیکن جوانی ہمیشہ قائم نہیں رہتی. اسی طرح پاپولیرٹی ہے. آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو اس کی معراج پر قائم رکھنا مشکل نہیں، ناممکن بات ہے. یہ قانون فطرت کے جو اصول ہیں یہ ان کے خلاف ہے. آپ ہمیشہ پاپولر نہیں رہ سکتے. 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال دنیا میں بے شمار حکمران، سیاستدان، سیلیبریٹیز گزرے ہیں جو کسی زمانے میں بڑے پاپولر تھے، بالآخر گوشہ نشینی میں وہ لوگ ان کو بھول گئے، وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے. پھر اس کو کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس. پھر آپ کو یہ وہ خیال آتا ہے کہ یار کسی زمانے میں اتنا زبردست قسم کا سٹار کرکٹر تھا، سٹار فٹ بالر تھا، سپر سٹار تھا. مجھ سے آٹوگراف لینے کے لیے، تصویریں اتروانے کے لیے، سیلفیز اتروانے کے لیے لوگ قطاروں میں لگتے تھے. آج مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ نیچرل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اب عمران خان کی جانب آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول رہنما اگر کوئی ہیں تو وہ عمران خان ہے. کم از کم ہم سوشل میڈیا پر اب جب دیکھتے ہیں. لیکن وہ اسے کہتے ہیں فین فالوئنگ. فین فالوئنگ اور چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو 1979 میں ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا. آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ اور فلسفہ زندہ ہے. آج بھی عمران خان نے، اللہ نے ان کو بہت شہرت دی، پوری دنیا میں عزت دی، مقام دیا. لیکن جو ان کا 3.5 سالہ دور حکومت ہے اس کو آپ مثالی نہیں قرار دے سکتے. کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے پاکستان میں جس کو فخر سے کہہ سکیں کہ یہ منصوبہ میرا ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں لوگ، ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آصف علی زرداری، جی ہاں آصف علی زرداری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس قوم کو 8ویں آئینی ترمیم دی. 1973 کا آئین اس کے اوریجنل شیپ میں بحال کیا. NFC ایوارڈ دیا، نیشنل فائنانس کمیشن جسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف کو دیکھیں. نواز شریف کین پراؤڈلی کلیم کہ پاکستان میں موٹر ویز جو ہیں وہ بنانے کا جو منصوبہ ہے انہوں نے آغاز کیا. بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے اور دوسرے دور حکومت میں انہوں نے ملک میں بجلی کے کارخانے لگائے. پاور انرجی سیکٹر پر انہوں نے توجہ دی. یہ جو غازی بروتھا پروجیکٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن کا، وہ انہوں نے دیا. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے روشناس کروایا اور بہت سی کارنامے. سملرلی نواز شریف جو تیسرا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے انرجی سیکٹر میں کمیونیکیشن، مواصلات کے ساتھ ساتھ وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی یہ میرا منصوبہ ہے، یہ میرا منصوبہ ہے. لیکن عمران خان کے کریڈٹ پر ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. صوبائی ایک منصوبہ ہے، وہ پشاور کی جو BRT ہے، وہ آپ کو پتہ ہے 28 ارب سے شروع ہوئی اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ 92 ارب روپیہ کا قرضہ لے کر وہ BRT بنائی گئی. اور جب یہ تانے دیتے تھے پنجاب حکومت کو کہ جنگلہ بسیں، دیکھیں پنڈی میں میٹرو، لاہور میں میٹرو، ملتان میں میٹرو، لاہور میں اورنج ٹرین، یہ سارے منصوبے. اب عمران خان سے غلطی کیا ہوئی؟ عمران خان جب ان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، برطرف کیا گیا، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، عمران خان نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے. اور وہ مصر تھے، بضد تھے کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں. نہیں ہوئے. عدالت میں گئے کہ یہ استعفے منظور کیے جائیں. عدالت نے کہا یہ اسپیکر کا استحقاق ہے.
جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے تو عدالت چلے گئے کہ جی استعفے کیوں منظور کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد دوسری غلطی, انہوں نے لانگ مارچ کیا اور انہوں نے اپنے سارے پتے کھیل دیے, ایکسپوز ہو گئے. تیسری غلطی, ایک اور لانگ مارچ کیا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے, نہیں کر سکے اور آج وہی معاملات ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. چوتھی غلطی, پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دونوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں جہاں ان کی اپنی حکومت تھی. وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, اب آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں ان کی حکومت چلی گئی. تو پاپولیرٹی کو کہتے ہیں نا جسے وائزلی اس کو استعمال کرنا, یہ بھی لیڈر کا خاصہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی پاپولیرٹی کو پازیٹیو وے میں استعمال, آج دیکھیں خود سوچیں, اگر عمران خان قومی اسمبلی میں ان کی جماعت موجود ہوتی, ایک بھرپور توانا مضبوط ترین اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوتی. 2-3 ووٹوں کا فرق تھا, کسی وقت شہباز شریف کے خلاف وہ لے آتے, تحریک عدم اعتماد اور ان کی حکومت کو چلتا کر دیتے, انتخابات مانگنے ہی نہ پڑتے, خود اسمبلیاں ڈیزالو کرتے. اسی کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی وہ خود کرتے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین میں ان کی تعیناتی میں ان کی سے ہوتی, اور بہت سے معاملات میں حکومت کو وہ ٹف ٹائم دیتے, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے. اب کیا ہے, ان کی نظر صرف اور صرف عدالت پر ہے, اور عدالت کے بھی 3-4 جج صاحبان ہیں, ان پر ہے, وہاں سے انہیں ریلیف مل رہا ہے. لیکن کب تک؟ ستمبر میں 15 ستمبر کو یہ موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں. اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو بات آپ کے گوش گزار کرنے کی میں جسارت کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پاپولیرٹی کو درست مثبت سمت میں لے کر نہیں جاتے تو وہی پاپولیرٹی آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں, گزشتہ روز افطاری سے خطاب کرتے ہوئے وہ حاضری لگا رہے تھے, پشاور کمزور نظر آ رہا ہے, پشاور والوں کیوں, آپ کا جنون کیوں ختم؟ لوگوں کا جنون ختم ہونا ہے. روزانہ آپ ایک گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 25 منٹ کے لیے یوٹیوب پر قوم سے خطاب کرتے ہیں, فیس بک پر قوم سے خطاب کرتے ہیں, اور وہی باتیں جو آپ 26 سال سے, پھر 22 سال سے, اور اب گزشتہ 1 سال سے جو باتیں کر رہے ہیں. کبھی امریکہ آ جاتا ہے سازش میں, کبھی امریکہ کو نکال دیتے ہیں, کبھی جنرل باجوہ کی سازش ہوتی ہے, کبھی 3 اسٹوجز کی سازش ہوتی ہے, کبھی حسین حقانی اس میں آ جاتا ہے, کبھی محسن نقوی شامل کر لیتے ہیں اس سازش میں. تو یہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان خطاب کرنے کے لیے آتے تھے تو 2.5-3 لاکھ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اب 13,000, 12,000, 14,000 لوگ اکتا گئے ہیں. اب وہ ایم پی ایس ٹکٹ کے خواہشمند وہ بھی تھک گئے ہیں کہ یار کون روزانہ ہزاروں روپے خرچ کر کے, لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسرے اضلاع سے لوگوں کو لائے, ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے, ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کرے, افطاری سحری کا بندوبست کرے, رہائش کا بندوبست کرے. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی سدا نہیں رہنی, اور آہستہ آہستہ آپ یقین کیجئے یہ پاپولیرٹی معدوم ہو رہی ہے. اور حکومت اس بات سے آگاہ ہے کہ جتنا ٹائم وہ بائے کر سکتی ہے حکومت وہ بائے کرے گی, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ عمران خان جو ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہمیں سوشل میڈیا پر یا ادروائز نظر آتی ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور جوں ان کے خلاف کیسز آگے آئیں گے. اور ایک اور چیز, جب رہنما خود یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کاٹا لگا دیا ہے, تو وہ لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں, جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں, ان ادر ورڈ سیاسی لوٹے جنہیں آپ کہتے ہیں, وہ پھر ایسے رہنما سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس سے منہ موڑ لیا اس کا مطلب وہ اقتدار میں نہیں آئے گا. اگر وہ اقتدار میں نہیں آئے گا تو ہمیں اس کا ساتھ دینے سے کیا فائدہ. ایسا ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے قید کر دیا جائے گا. جناب اگر آپ کو قید بھی کیا جائے گا تو آپ کہیں کہ آؤ کرو قید, یہ ہے گھوڑا, یہ ہے میدان, میں حاضر ہوں, آؤ میں خود چل کے آتا ہوں, کرو گرفتار ہو, ہمت ہے. لیڈر ان چیزوں سے نہیں گھبراتے, پاپولر لیڈر. لیکن بات وہی ہے
کہ جو پاپولیرٹی آپ کو زبردستی اس کے انجیکشن لگا کر آپ کو دی گئی ہو 5th جنریشن وار کے ذریعے جو ہوتی ہے سائبر وار، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اینکرز کو، کس طرح اس ملک کی جو سو کالڈ اشرافیہ ہے، سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، ان کو پیسے دے کر کروڑوں روپے دے کر ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب آپ نے ایک شخصیت کو پاکستان کا مسیحا بنا کے پیش کرنا ہے، باقی تمام سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو بنا کر پیش کرنا ہے۔ یہی کام وہ 10 سال کرتے رہے اور آج اسٹیبلشمنٹ بھی بھگت رہی ہے اور ہم سب بھی بھگت رہے ہیں۔ بار میرے کتوں کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے، اور ایک بلی ہے جو انہیں آ کر تنگ کرتی رہتی ہے اور یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے ملک کے سیاسی افق پر بھی ہے کہ بہت سے لوگ آج کل بھونک بھی رہے ہیں۔ میں کسی مخصوص سیاسی جماعت یا کسی ادارے کی جانب بات نہیں کر رہا، لیکن سوشل میڈیا پر بھی یہ بھونکنا جو ہے وہ جاری ہے، لیکن بھونکتے لوگ اسی وقت ہیں جب ان کو کوئی تنگ کرتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔